قومی ہیرو ارشد ندیم کی پذیرائی جاری۔ ارشد ندیم کراچی کے عوام کی جانب سے والہانہ استقبال پر عوام کے شکر گزار۔ کراچی میں مصروف دن گزارا، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملے، مزار قائد پر حاضری دی۔ قومی ہیرو ارشد ندیم پر انعامات کی بارش کا سلسلہ جاری۔ ارشد ندیم کل GHQ میں آرمی چیف کے مہمان بنیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کی ضلع کرم میں فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائی۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج کے 7 خوارج مارے گئے جبکہ 5 زخمی ہو گئے۔ آپریشن کے دوران خوارج کے ٹھکانے کو بھی تباہ کیا گیا۔ خوارج دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں ہتھیار، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ ہلاک خوارج دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ پاک فوج میں احتساب کا عمل تیز۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری۔ مزید 3 ریٹائرڈ فوجی افسران کو تحویل میں لے لیا۔ ISPR کے مطابق تینوں ریٹائرڈ فوجی افسران کو فیض حمید کے کورٹ مارشل کے کیس میں تحویل میں لیا گیا۔ گرفتار افسران میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم اور کرنل ریٹائرڈ عاصم شامل۔ تینوں ریٹائرڈ افسران ملٹری ڈسپلن کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد نون لیگ نے سر جوڑ لیے۔ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو فیض حمید کیس پر بیانات دینے سے روک دیا۔ مسلم لیگ نون کے پارٹی اجلاس میں فیض حمید کی گرفتاری کے بعد پیدا ہونے والے حالات پر بحث کی گئی۔ سابق DG ISI کی گرفتاری کے بعد حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر آنے والے دباؤ کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ تمام پارٹی رہنما جذباتی بیانات دینے سے گریز کریں۔ اجلاس میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور ساتھ دینے کا بھی فیصلہ۔ ISPR کی پریس ریلیز سامنے آئی ہے اور 3 مزید افسران جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جنرل فیض حمید کو تحویل میں لیا گیا تھا، یہ ان سے تحقیقات کے نتیجے میں ان افسران کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ خود احتسابی کا عمل خوش آئند۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں فیض حمید کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کا تعلق تھا۔ رابطے کے تحت ملکی سالمیت پر حملے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بانی PTI کی ایما پر سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ISPR کی پریس ریلیز آئی ہے کہ 3 ریٹائرڈ افسران کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ فیض حمید کی گرفتاری ہوئی جس میں تحقیقات کے بعد مزید گرفتاریاں ہوئیں۔ بانی PTI نے فیض حمید کے احتساب کو فوج کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں اگر فیض حمید کا احتساب ہو رہا ہے تو پھر باقیوں کا بھی ہونا چاہیے۔ مزید کہا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل نہ کر کے یہ آئین کی تیسری مرتبہ خلاف ورزی کریں گے۔ PTI کو مخصوص نشستیں نہ دینے اور آئین کی خلاف ورزی پر پارٹی کو ابھی سے تیار کر رہا ہوں۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے دورہ امریکہ میں ایکسٹینشن نہ لینے کا کہا تھا۔ انہوں نے صاف کہا کسی صورت ایکسٹینشن نہیں لوں گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں جنرل باجوہ کی بدنیتی ہوتی تو ان کے پاس آپشنز موجود تھے۔ فیض حمید کے معاملے پر سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ خواجہ آصف نے جو بات کی اس کا مجھے علم نہیں۔ اس کی گرفتاری کا تعلق ہے تو میں نے پرسوں بھی سٹیٹمنٹ دے دی تھی، میں نے آج بھی یہی کہا ہے، یہ پیورلی پاکستان آرمی کا انٹرنل معاملہ ہے، اس کے PTI کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ البتہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس پہ مبالغے سے کام نہیں لینا چاہیے، اس پہ سیاست نہیں ہونا چاہیے۔ پاک آرمی ایک مضبوط ادارہ۔ فیض حمید کا معاملہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، مفروضوں سے کام نہیں لینا چاہیے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی بنیر میں میڈیا سے گفتگو۔ 22 اگست کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان، لاہور اور کراچی میں بھی جلسے ہوں گے۔ بولے مخصوص نشستیں ہماری ہی ہوں گی، کسی بھی صورت کسی اور پارٹی کو نہیں جا سکتی۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے ہر محاذ پر جدوجہد جاری رکھیں گے۔ 9 میں جو کہ اس ملک کا ایک بدترین دن تھا، ایک بدترین باب تھا، جس کی ماضی میں کبھی بھی مثالیں نہیں ملتی، شاید ان گرفتاریوں کے تانے بانے سانحہ 9 مئی تک بھی جا رہے ہوں۔ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد مزید گرفتاریاں ہوئی، شاید ان گرفتاریوں کے تانے بانے سانحہ 9 مئی سے بھی ملتے ہوں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا شاید ایک گروپ چاہ رہا تھا کہ ملک میں عدم استحکام پیدا کریں جس سے دباؤ بڑھے۔ 9 مئی اور بانی PTI کے ساتھ مل کر اقتدار کے لالچ میں ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگایا گیا۔ اور اسرائیلی بمباری سے غزہ مقتل بن گیا۔ صہیونی درندوں نے گھروں، رہائشی علاقوں، تعلیمی اداروں، اسپتال اور قبرستانوں کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا۔ شہادتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ شہداء کو دفنانے کی بھی جگہ نہیں۔ بچی میتوں کی تدفین بھی بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔